حدیث پاک میں ساری امتیں جمع ہو کر میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے اور حضور کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمائیے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ہر کوئی اذهبوا الی غیری کہے گا، لیکن اس وقت میں قیامت کے دن تنہا ساری انسانیت میں، اولین میں، آخرین میں، زاہدین میں، عابدین میں، ساجدین میں، انبیاء میں، اولیاء میں، علماء میں، صلحاء میں، شہداء میں، ساری انسانیت میں ایک تنہا ذات بابرکت رہے گی۔ آقا کی ذات بابرکت فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں ہی تمہاری شفاعت کے لیے ہوں، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اس وقت میرا آقا فرماتے ہیں کہ جس وقت انا لہا جب میں کہوں گا، ہر کوئی نفسی نفسی کہے گا، اس وقت آقا کی ذات بابرکت امتی امتی فرمائیں گے، اور حضور فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، سجدہ کروں گا، اور اتنا طویل سجدہ کروں گا، اتنا طویل سجدہ کروں گا کہ رب کا جو قہر، جو غضب تھا، وہ قہر اور غضب رب کا اس وقت ٹھنڈا ہوگا، اور رب تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمائے گا اے محبوب ارفع رأسک، اپنے سر مبارک کو آپ سجدے سے سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، آپ جس کی چاہے شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسی لیے میرا آقا فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص دعا دی، ہر نبی کو ایک مخصوص دعا ملی تاکہ ان کی وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ یوں تو نبیوں کی دعائیں مقبول ہوتی ہے، لیکن خصوصی دعا ملی۔ میرا آقا فرماتے ہیں ہر نبی نے اس دعا کو دنیا ہی میں مانگ لیا۔ قوم نے جب نافرمانی کی، ظلم و زیادتیاں کیے، تو اس نبی نے کہا کہ مولا اس قوم کو تباہ کر دے۔ ان کی بدعملیوں کو دیکھ کر تو اللہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں تنہا نبیوں میں ایک میری ایک ہستی ہے، میں نے وہ دعا ابھی دنیا میں نہیں مانگی ہے، میں نے اسے سنبھال کر رکھا ہے، قیامت کے دن میں امت کی شفاعت کے لیے مانگوں گا، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ تو میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ظلم و زیادتیاں کفار و مشرکین کی طرف سے اتنا سہا، حضور فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر جو آزمائشیں تکالیف ملی ہے وہ نبیوں کو ملی ہے، اور نبیوں میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کو تکلیف ملی ہے تو آقا فرماتے ہیں وہ میری ذات بابرکت کو ملی ہے۔ مجھے جو آزمائشوں میں، امتحانات میں ڈالا گیا ہے، کسی نبی کو اتنی آزمائشیں نہیں ملی، لیکن آقا فرماتے ہیں ہر آزمائش آئی لیکن میں نے دعا کا استعمال وہ خصوصی دعا کا نہیں کیا، اس دعا کو میں نے سنبھال کر رکھا، قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے دعا کروں گا۔ تو بہرحال رسول پاک علیہ السلام کی شفاعت کی بے شمار احادیث مبارکہ ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ پیارے آقا سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولنے والی ذات بابرکت حضور کی ذات بابرکت ہے، اور حضور کے بعد اللہ کی جب اجازت ہوگی شفاعت کی تو دیگر انبیاء کرام بھی شفاعت کریں گے، صحابہ کرام بھی فرمائیں گے، اہل بیت اطہار بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، یہاں تک کہ فرمایا گیا جو حفاظ کرام ہے وہ بھی شفاعت کریں گے اپنے والدین کے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے حفاظ کرام بھی شفاعت کریں گے، اور معصوم بچے جو بچپن میں انتقال کر جائے وہ بھی شفاعت کریں گے۔ تو شفاعت کا سلسلہ ہوگا، یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کی کئی احادیث مبارکہ اس پر گواہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں سفارش کا، شفاعت کا انکار قرآن میں ہوتا ہے، وہاں مومنین کے لیے نہیں، وہ کفار و مشرکین کے لیے ہے، کیونکہ کفار کے لیے واضح طور پر اللہ کا اعلان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو بندہ شرک کرتا ہے، مشرک کے اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائے گا۔ جس نے رب کا انکار کیا، اس کے پیارے رسول کا انکار کیا، ان کے لیے تو کوئی شفاعت نہیں ہے، لیکن مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے شفاعت ہوگی۔ اور یہاں پر ہمارے علماء نے ایک خاص بات یہ بیان کی کہ لوگ شفاعت کے اوپر بھروسہ کر کے
اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر دینا یہ بھی بہت بڑی نادانی ہے کہ سرکار شفاعت فرمائیں گے، اولیاء شفاعت کریں گے، نیکوکار بندے شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، لہذا ان کی شفاعت سے ہم بخشے جائیں گے، ہم گناہوں میں زندگی گزاریں گے، وہاں پر جائیں گے تو یہ لوگ سفارش کریں گے۔ تو اس طرح شفاعت پر تکیہ کر کے، اس پہ بھروسہ کر کے اگر کوئی غفلت میں، گناہوں میں، نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے تو یہ بھی بڑی حماقت ہے، بدبختی ہے، یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ جو شفاعت ہوگی، چاہے رسول پاک علیہ السلام کی ہو، چاہے اللہ کے کسی بھی نیک بندوں کی شفاعت ہو، ہر ایک کو ابتدا ہی میں بخشا جائے گا یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سے ایسے گنہگار ہوں گے جو جہنم میں چلے جائیں گے، آگ میں داخل ہو جائیں گے، ان کو عذاب ملتا رہے گا، اس وقت ان کی شفاعت ہوگی۔ تو وہ جو آگ کا جو پیریڈ گزارنا پڑے گا، جہنم کے عذاب میں رہنا پڑے گا، وہ کتنا بھیانک عذاب نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ ایک گنہگار جہنم کا سب سے زیادہ ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنمی کو ایک جہنم کی ایک جوتی، ایک چپل پہنائی جائے گی، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اور اس چپل، اس جوتی کی گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ تلوے میں پہنے گا لیکن جسم میں ایسی گرمی آئے گی کہ اس کا دماغ باہر ابل کر باہر نکل جائے گا، اس کا دماغ پھٹ کر باہر نکل جائے گا۔ یہ جہنم کا سب سے زیادہ ہلکا عذاب ہے، سب سے کم تر عذاب ہے۔ تو فرمایا کہ شفاعت کے بھروسے پر گناہوں میں زندگی گزارنا یہ بھی بڑی نادانی ہے، یہ بھی بڑی حماقت ہے۔ معلوم نہیں کہ اول وقت میں شفاعت ہوگی، دوسرے وقت میں ہوگی، اس کے بھی حصے ہیں۔ بعض لوگوں کو ابتدا ہی میں شفاعت سے جنت مل جائے گی، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جلتے رہیں گے، دوزخ کی عذاب میں گرفتار رہیں گے، بعد میں ان کے لیے شفاعت کی جائے گی۔ تو اس طرح شفاعت پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں میں، خطاؤں میں، غفلت میں زندگی گزارنا یہ بھی بڑی نادانی ہے اور حماقت ہے۔ تو بہرحال شفاعت پر ہمارا ایمان ہے اور ہمیں امید ہے رسول پاک علیہ السلام ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، اللہ کے نیکوکار بندے شفاعت کریں گے، لیکن اسی پر تکیہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں میں، خطاؤں میں زندگی گزارنا یہ بھی بڑی نادانی ہے، ہمیں اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ